اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز دوستوں، کیا آپ کالے جادو کی حقیقی تاریخ سے واقف ہیں؟ اور کیا آپ کو علم ہے کہ افریقی ممالک میں کالا جادو مذہب کے طور پر اختیار کیا جاتا ہے؟ یقیناً بیشتر ناظرین اس عجیب و غریب مذہب سے لا علم ہوں گے۔ آج ہم آپ کو کالے جادو کی حقیقت اور افریقی ملک کے مذہب کے بارے میں تفصیل سے آگاہی دینے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کی تفصیل جانتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، ابتدا میں زندگی، موت اور کائنات کی ہر شے کے اسرار و رموز کو جاننے اور سمجھنے کے علم کو جادو کا نام دیا گیا، لیکن بعد میں اس فطرت کے راز و نیاز کو جانتے ہوئے اس کے مد مقابل ایسے طریقے ایجاد کیے گئے جس سے جادو کی ماہیت بالکل ہی بدل دی گئی۔ اس لیے جادو کی تعریف کچھ یوں کی گئی کہ ایک ایسا فن جس میں ہر کام اپنے حسب منشا پایا تکمیل تک پہنچایا جا سکے، خواہ اس کے ذرائع جائز ہوں یا ناجائز، خواہ منشائے خداوندی کے تابع ہوں یا اس سے بعید۔ در حقیقت انسان راہ حق سے بھٹک کر شیطانی راہ پر جا نکلا، کیونکہ ہر کام کے پایہ تکمیل تک پہنچنے کا واحد راستہ ظلم و ستم اور ایذار آسانی پر مشتمل تھا، اور یہ راہ ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور منشا سے متصادم ہے، اس لیے اس کو شیطانی افعال کا نام دیا گیا۔ جادو کے فن میں جوں جوں ترقی ہوتی گئی، اسی قدر اس کے درجات طے کیے جاتے رہے، اور اس طرح اس کی مختلف صورت رواج پاتی چلی گئی۔ جادو ایک چھوٹا سا فن ہے جو قدرتی واقعات پر اثر انداز ہوتا ہو۔ قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو کی اقسام اور ان کا حکم بیان کیا ہے۔ جادو کو جادو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اسباب مخفی یعنی چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس لیے کہ جادوگر ایسی پوشیدہ اشیاء سے کام لیتے ہیں جن کی بنا پر لوگوں کا خیال و اثر اور عمل و حقیقت کو چھپانے اور ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں کامیاب ہو سکے، انہیں نقصان پہنچا کر ان کے مال وغیرہ کو چھین سکے۔ وہ ایسے طریقے استعمال کرتے ہیں کہ جو کہ عام طور پر سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ ناظرین گرامی، علماء کرام کے مطابق کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام ہی سحر ہے۔ ساحر یا جادوگر باطل کو حق بنا کر پیش کر دیتا ہے اور کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دیتا ہے، اور یہی کام یا شے سحر یعنی جادو کہلاتی ہے۔ دنیا میں ایسے ممالک بھی ہیں جہاں کالے جادو کو ایک مذہب کے طور پر مانا جاتا ہے۔ اس حوالے سے کئی ایک افریقی ممالک کا نام سر فہرست ہے۔ افریقی ممالک میں ووڈو اور قبالہ جادو کو مذہب کی مانند اختیار کیا جاتا ہے۔ یہاں بسنے والی اقوام کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے آباء و اجداد مرنے کے بعد مختلف روپ میں دوبارہ جنم لیتے ہیں، اور ان کی روحیں ہمہ وقت ہی زمین پر موجود رہتی ہیں، جن سے رابطے کا واحد ذریعہ کالا جادو ہے۔ بینن نامی افریقی ملک میں ہر سال 10 جنوری کو کالے جادو کے نام سے ایک تہوار منایا جاتا ہے، جس میں دنیا بھر سے کالے جادو پر یقین رکھنے والے افراد شرکت کرتے ہیں۔ اس تہوار کو کالے جادو کے عالمی دن کے طور پر بھی منایا جاتا ہے، اور کالا جادو کرنے والے کئی سفلی عاملین اس تہوار کا حصہ ہوتے ہیں، جو آنے والے عقیدت مندوں کو اپنی جانب راغب کرنے کے لیے مختلف قسم کے جادو کا سہارا لیتے ہیں، جبکہ کالے جادو پر یقین رکھنے والے افراد بھی اس تہوار میں عاملوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں تاکہ زندگی کی پریشانیوں کا حل کالے جادو کی مدد سے کروا سکے۔ دور دراز سے آنے والے عقیدت مند دیوتاؤں کے قدموں میں جانوروں کی قربانی دیتے ہیں اور اپنی خواہشات ان دیوتاؤں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ان کی التجاؤں کو ایک قابل عامل کے ذریعے دیوتا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ دیوتا یہ شیطانی قوت خوش ہو کر ان افراد کو کالے جادو کی مدد سے اس پریشانی سے نکال لے۔ دوستو، بینن نامی افریقی ملک میں گلی کوچوں میں کالے جادو کے عاملین بآسانی دستیاب ہوتے ہیں، کیونکہ اس ملک میں کالے جادو کو مذہب کے طور پر مانا جاتا ہے۔ یہاں کمباڈا نامی دیوتا کو مانا جاتا ہے جسے بینن کے لوگوں میں خدا کا درجہ حاصل ہے۔ یہاں کے لوگوں کا یہ بھی یقین ہے کہ جب دیوتا کے قدموں میں جانوروں اور ان کے خون کی بلی چڑھائی جاتی ہے تو دیوتا جاگ جاتا ہے اور ان کی مدد اور حفاظت کرتا ہے۔ بینن کے جنوب میں ایک شہر آباد ہے جس کا نام ویڈا ہے۔ اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس شہر سے ووڈو نامی جادو کا آغاز ہوا تھا۔ یہ شہر کسی زمانے میں تجارت کا مرکز ہوا کرتا تھا، اور یہاں شہر شہر سے لوگ آتے تھے۔ یہاں آنے والے یہاں کے عقائد اپنے ساتھ لے جاتے،
यूं कबाला, वुडो और दीगर अकसाम के जादू दुनिया भर में फैल गए। वीडा में एक अलामती दरवाजा भी बनाया गया है जो उन गुलामों की याद में तामीर किया गया जो कदीम वक्तों में बिकते बिकाते यहाँ आए थे और बाद अज़ां यहाँ आबाद हुए, और इन्हीं की नस्लों ने जादू को मजहब के तौर पर अपना लिया। हैरान कुन अमर यह है कि यहाँ बसने वाले बेशतर अफराद ने इस्लाम और ईसाइयत को मिलाकर एक नया मजहब तश्कील दिया है जिसमें ज्यादातर जादू का अमल दखल है। यहाँ ऐसे स्कूल और कॉलेजेस आज भी मौजूद हैं जो तालीम की गरज से काला जादू पढ़ाते हैं, और इन्हीं स्कूलों से तालीम हासिल करने वाले तालिब इल्म आगे चलकर सफली आलिम बनते हैं। दोस्तों, जादू को हर मजहब में मायूब अमल समझा जाता है, जबकि दीन इस्लाम में जादू और इस अमल को सरअंजाम देने वालों को सख्त अजाब की वईद सुनाई गई है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और इस चीज के पीछे लग गए जिसे शयातीन सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत में पढ़ते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तो कुफ्र नहीं किया, लेकिन शैतानों ने कुफ्र किया। वो लोगों को जादू सिखाते थे। अल्लाह ताला ने इनका कुफ्र यह बयान किया कि वो लोगों को जादू सिखाते थे, और इसके बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और बाइबल में हारूत और मारूत दो फरिश्तों पर जो उतारा था, वो दोनों भी किसी शख्स को उस वक्त तक नहीं सिखाते थे जब तक ये न कहते कि हम तो एक आजमाइश है, तू कुफ्र न कर। एक और मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर लोग इनसे वो सीखते जिससे खाविंद और बीवी के दरमियान जुदाई डाल दें, और दरअसल वो अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दोस्तों, जादू दर हकीकत फरेब नजर का एक लामुतनाही जाल है जिसमें इस कदर कशिश पैदा कर दी गई है कि लोग समझते हैं कि दुनियावी कोई भी काम करवाने का आसान रास्ता यही है, और इस बात को परवान चढ़ाने में आज के दौर के नाम निहाद मुल्ला, पीर, फकीर और सफली इल्म वाले हैं जिनके पास इल्म तो बराए नाम होता है, लेकिन अवाम को बेवकूफ बनाने का फन और ढंग इन्हें बखूबी आता है, जो माँ सिवाय मुआशरे में तबाही और बर्बादी फैलाने, बदसकूनी, बेचैनी और नफरत फैलाने का काम ज़र के लालच में अंजाम दे रहे हैं। और जो कोई इनके जाल में एक मर्तबा फंस जाता है तो फिर इससे निकलने का नाम नहीं लेता। ज्यादातर जाहिल आमिल वो हैं जो इस इल्म के असरार और रमूज से जरा बराबर वाकिफ नहीं, लेकिन अपनी बड़ाई नित नए कारनामों के तहत जतलाते रहते हैं, या फिर बेबुनियाद और उल्टे सीधे अल्फाजात के तावीज धागे वगैरह बनाकर अवाम को लूटने का वतीरा इख्तियार किए हुए हैं। अव्वल तो जादू एक ऐसा फन है जो किसी भी बाअमल पढ़े लिखे इंसान और बिलखसूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी उम्मती को जेब नहीं देता, क्योंकि इससे सबसे पहली जद मुसलमान के ईमान पर पड़ती है और वो राह हक से भटक कर गुमराही और जलालत में पड़ जाता है। फिर ये कि जादू बजाते खुद फना और नुकसान का अमल है। इससे बुराई की तवक्को तो की जा सकती है, लेकिन किसी अच्छाई की नहीं। जादू सरीहन गुमराही और जलालत का अमल है। जी तो प्यारे साथियों, आप दोस्तों की राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।